بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ سنیں گے کہ کبیر دادا جو کہ ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، اور اس کا ابا ایک مولوی تھا، مسجد کا امام اور اپنا مدرسہ تھا، کیسے کبیر دادا کی زندگی میں بدلاؤ آیا اور کبیر دادا مدرسے سے گینگسٹر کی زندگی کی طرف اس نے کیسے سفر کیا، اور جب کہ اس کے سارے اپنے قتل ہو چکے تھے، اس کے بعد اتنا بڑا قدم اور اتنا بڑا دادا یہ کیسے بنا، کیا ہوا، کیا تبدیلی آئی، کیا یو ٹرن آیا اس کی زندگی میں، یہ تو آپ اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، جو کہ یہ ساری داستان کبیر دادا نے اپنی زبان سے تناوش کو سنائی تھی۔ سناتے سناتے خود کبیر دادا بھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے تھے اور تناوش کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے شروع ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس ایپیسوڈ کے بعد آپ ایک بہت بڑی تبدیلی اس ناول میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ گھر والوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد میں وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ اس گنڈے صغیر عرف خنجر شاہ کی تلاش میں بھاگ پڑا۔ مجھے اس کا ٹھکانہ وغیرہ معلوم نہیں تھا، لیکن عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس بے فائدہ بھاگ رہا تھا۔ اسی طرح بھاگتے ہوئے سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک کار سے ٹکرا گیا، اور وہ کار شمشیر دادا کی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، لیکن حواس گم کر بیٹھا تھا، اور اس حالت میں بھی میں خنجر شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ شمشیر دادا کو میری حالت پر حیرانی ہوئی اور وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ 2 دن انہوں نے مجھے نیند کی گولیاں دے کر سلائے رکھا۔ جاگنے پر میرے حواس کام کر رہے تھے۔ شمشیر دادا نے میری کہانی سن کر مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی کہا کہ خنجر شاہ کو مارنے کے لیے مجھے اس قابل بننا پڑے گا کہ اسے ہلاک کر سکوں، ورنہ تو وہ ایک تھپڑ سے مجھے والدین کے پاس پہنچا دے گا۔ اور اس دن کے بعد میں شمشیر دادا کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تربیت دی۔ 2-3 سال کے اندر گینگ میں سوائے شمشیر دادا کے کوئی میرے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہی میری ملاقات کاشف راجپوت سے بھی ہوئی تھی۔ وہ یتیم خانے سے بھاگ کر شمشیر دادا کے گینگ میں شامل ہوا تھا، اور پھر ایک دن مجھے شمشیر دادا نے اپنا انتقام لینے کی اجازت دے دی۔ خنجر شاہ جو ابو جان کے مرنے کے بعد بڑی ہی آسانی سے چھوٹ گیا تھا، میں اس کے اڈے پر پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑ کر میں نے اسے زندہ جلا دیا تھا، اور اسی سے معلوم کر کے اس کے ان 5 آدمیوں کو جو میرے گھر پر ہونے والے حملے میں ملوث تھے، ان کا بھی وہی اشر کیا جو ان کے گرو خنجر شاہ کا کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کسی کو قتل کرنا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسا مرغی فروش کے لیے مرغی ذبح کرنا۔ میں حافظ عبد الکبیر علی خان سے کبیر دادا بن گیا۔ کبیر دادا نے رک کر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی تناوش کو دیکھا۔ اس کے دکھی چہرے پر سکون بھرا تبسم ابھرا۔ تناوش کے کندھوں کے پیچھے سے اپنا بازو لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے قریب کیا، ایک ہاتھ اس کے گھنے ریشمی بالوں میں گھسایا اور اپنی بات آگے بڑھائی، اور پھر میری زندگی میں ایک پری، ایک افسرا، ایک گڑیا، ایک پاکیزہ روح کی آمد ہوئی، شاید میرے سارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے۔
میرے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے چھینی گئی نعمتوں کے بدل کے طور پر میری روکھی پھیکی زندگی کو رونق دینے کے لیے میری ننھی دلہن میری تناوش آ گئی۔ میں نے آپ کے زخموں کو کورید کر آپ کو اذیت دی ہے نا۔ وہ دکھی نظروں سے اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگا۔ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو میرا جواب ہاں میں ہوتا، اور میرے پوچھنے پر کیا جواب ہوگا؟ کہہ تو دیا ہے، تمہیں پا کر میرے سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ میرے لیے آپ کے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کبیر، یہ وقت مجھ پر بھی بیت چکا ہے۔ بھیا کے بے گناہ قتل پر میری بھی یہی حالت ہوئی تھی، اور ان کے قتل کا دکھ اور غم ساری زندگی مجھے بے چین و بے قرار رکھتا، مگر پھر اللہ پاک نے میری جولی میں آپ کو ڈال دیا۔ پتہ ہے گڑیا، مجھے لگتا ہے میں بہت عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، شاید اس وقت سے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ جی اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، باقی چھوٹے سے بچے تو آپ اب بھی ہیں۔ اس کے انداز پر کبیر دادا مسکرا دیا۔ ایک بات مانیں گے؟ اس نے ملتجی نظروں سے اسے گھورا۔ اگر بس میں ہوئی تو ضرور مانوں گا۔ آپ نے عشاء کی اذان دی تھی نا، اور اس کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اٹھیں اور اس دن جو نماز رہ گئی تھی اسے آج پورا کریں۔ تناوش اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، کبیر آپ کہتے ہیں نا مجھے آپ کی قسمت میں لکھ کر اللہ پاک نے آپ کے سارے دکھوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ ہاں تو اٹھیں پھر، جب اللہ پاک نے آپ کے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے پھر ناراضگی کیسی؟ اب تو آپ بھی اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کر لینا، وہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، اتنی جلدی کہ ندامت کا آنسو آنکھ سے نکل کر زمین نہیں چھو پاتا۔ اس سے پہلے وہ فرما دیتا ہے، اے میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں جوار باٹا اٹھا اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ تناوش اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی محبت بھرے انداز میں کہتی رہی، بس اتنی سی تو بات تھی، معاف کر دیا نا میرے اللہ نے۔ اب اٹھیں نماز پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کی قرات سنوں گی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا برسوں پہلے ٹوٹ جانے والے تعلق کی ڈوری کا سرا تھامے اپنے اللہ پاک کے سامنے سر بسجود تھا۔ تناوش نے اس کے وضو کے لیے جاتے ہی دیواروں پر لگی شیر کی تصاویر اتار کر الٹی لیٹا دی تھی تاکہ وہاں اطمینان سے نماز ادا کی جا سکے۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیسے پاشا کی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے گا اور وہ کبیر دادا کی گاڑی کو بم سے اڑا دے گا۔ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی کے ساتھ شامل ہو کر کبیر دادا کو موت کے گھاٹ اتارے گا، اور پھر پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کرے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تناوش کو بھی اس کی ماں کے ساتھ اس کے گھر کو آگ لگا کر جلا دے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیوں کرے گا ایسا؟ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی کے ساتھ مل کر یہ بدلاؤ اس کی زندگی میں کیوں آئے گا؟ یہ تمام در تفصیلات آپ کو ملنے والی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ ایپیسوڈ بہت مختصر ہے، تو پلیز، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کبیر دادا کی کہانی آپ کو بتلانا مقصود تھی، اور وہ اس میں پوری ہو گئی کہ گینگسٹر کیسے بنا، اور کبیر دادا نے توبہ بھی کر لی ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اب نیکسٹ والا ایپیسوڈ اور نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے اس کو الگ کر دیا جائے، اس لیے اس کو مختصر بنایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اپنی حفاظت کیجیے گا اور سردی سے اپنا بچاؤ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔